وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں۔ کا جو دورہ تھا وہ دو کہہ کہ فیزز کے اوپر تھا۔ ان کا جو پہلا فیز تھا وہ نجی تھا، جہاں پہ وہ رحیم یار خان میں تھے، اور وہ کل جس طرح انہوں نے بتایا بھی کہ پہلے بار وہ پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے تشریف لائے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ، جو ہز ہائنس زید بن سلطان ال نہیان جو ہیں پاکستان میں جو لوگ بالکل کہہ دیجیے کہ پاکستان کی اگر جس کو تاریخ سے دلچسپی ہے ان کو معلوم ہے کہ زید بن سلطان ال نہیان کا پاکستان میں کیا رول تھا، چاہے وہ رحیم یار خان کے ہاسپٹلز ہوں، چاہے لاہور کا شیخ زاید ہاسپٹل ہو، پھر جو یہاں پر ان کی والدہ کی جو چیریٹیز ہیں ان کا کوئی رول ہو، بہت سارے پاکستانی اس سے واقف ہیں۔ اور یہ جو دورہ تھا یہ تقریباً اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہ پہلا ایک اسٹیٹ ہیڈ تھے جن کو پرائم منسٹر صاحب نے ریسیو کیا پاکستان میں، یہ جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے۔ اور یو اے کی طرف سے جو پیکیج تھا وہ پہلے ہی اناؤنس ہو چکا تھا، $3 بلین کا جو پیکیج تھا وہ پہلے اناؤنس ہو چکا تھا، اس کی فارملائزیشن۔ ہر دورے کے مطلب یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو دوست ہیں جو کہ افغانستان کی پالیٹکس کو کور کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یو اے ای کا کیا اس وقت کردار ہے افغانستان میں، جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اس میں یو اے ای کا کیا رول ہے۔ یو اے ای کی جو پاکستان کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی معاشی تعلق ہے، ان سے بہت ہی اہم اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں، اور اس وجہ سے جو ان کا دورہ تھا اس کی اہمیت تھی۔ ایک دن جب وہ یہاں پر آخری دن تھا جب ان کا پاکستان میں، تو وہ ان کا دورہ جو تھا اس دن وہ آفیشیل تھا، اور پہلے جو دن تھے وہ ان کا نجی دورہ تھا۔ تو اس سے کلیریفیکیشن دینی پڑی زیادہ تر ان صاحبان کے لیے جن کو اس کا جو ہے وہ معاملہ پتہ نہیں تھا۔ باقی آج جو اس وقت فلم ٹھگز آف پاکستان میں انٹرول چل رہا ہے، اور یہ فلم جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو سیاسی مافیا کے خلاف تجاوزات کا ایک آپریشن کلین اپ شروع کیا ہوا ہے، اس کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ کی میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بھی جو پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کا ایک بھی جو اکاؤنٹ جی آئی ٹی نے وہاں پہ دیا، اس کو ایک اکاؤنٹ کو بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا اومنی گروپ کی طرف سے، نہ ہی اومنی گروپ کے کرتا دھرتا جناب آصف زرداری صاحب کی طرف سے، کیونکہ اومنی گروپ کی اصل جو کہہ لیجئے کہ جو مالک و مختار ہے وہ تو زرداری صاحب ہی ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی جو ڈسپیوٹ ہے وہ نہیں کیا گیا۔ دوسرا جو اہم فیصلہ آج سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس مقدمے کو اب نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور نیب کو کہا گیا ہے کہ 2 مہینے کے اندر وہ تفتیش کرے۔ اس تفتیش میں وہ اگر چاہیں تو مراد علی شاہ صاحب کو بھی ایسوسیٹ کریں۔ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سارا آنکھوں پہ، اور اس کو ہم بالکل نکال دیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا عہدوں کی وجہ سے نام ای سی ایل کے اوپر ڈالے یا نکالے نہیں جاتے، کردار کی وجہ سے ڈالے اور نکالے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا نام آنا جو ہے ای سی ایل کے اوپر شرمندگی کا باعث ہے، لیکن وزیر اعلیٰ کا اتنی گھناؤنی کرپشن میں نام آنا اس سے زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اور جو چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، اس سے پہلے وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، ہمارا جو مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا ان کے استعفے سے متعلق وہ قائم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے اومنی گروپ کو یا زرداری صاحب نے وہاں پہ فائدے لیے ہیں وہ ممکن ہی نہیں تھے اگر مراد علی شاہ صاحب اس سارے قضیے میں، اس سارے معاملے میں ان کے شریک نہیں ہوتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم ٹھگز آف پاکستان میں مراد علی شاہ صاحب کا امپورٹنٹ سائڈ کریکٹر ہے،
اور ان کا جو رول ہے اس کو آگے چل کے جو نیب ہے اس کو کرنا چاہیے. یہ تو ان کی ڈسکریشن ہے. نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, وہ دیکھے گی کہ اس کو آگے لے کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں, ابھی تک جو فیصلہ جب ریٹن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا جے آئی ٹی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے یا وہ بھی جو ہے وہ قائم ہے. ابھی اس کا فیصلہ آتا ہے تو پتہ چل جائے گا ہمیں. اور جے آئی ٹی نے بھی جس طریقے سے محنت کی ہے, جس طریقے سے تمام کارکنان, تمام جو معاملہ ہے اس کا کھوج نکالا ہے, یقیناً اس کے اوپر جے آئی ٹی میں شامل تمام لوگ جو ہیں وہ تحسین کے مستحق ہیں, اور بالکل انہوں نے بہت شاندار طریقے سے یہ تفتیش جو ہے اس کو کیا ہے. اور دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جو بار بار یہ ابھی چیخیں مارتے ہیں کہ یہ انتقام ہو رہا ہے, تو مجھے اب بتائیے کہ یہ جو تفتیش تھی یہ تو 2015 میں شروع ہوئی تھی. 2016 میں آ کے چودھری نثار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں, ایان علی کا بھی ٹکٹ وہیں سے پے ہوا ہے اور بلاول ہاؤس کی پیمنٹس بھی وہاں سے ہو رہی ہیں. اور جو اس کے بعد البتہ چودھری نثار صاحب کو خاموشی اختیار کرنی پڑی, کیونکہ لیڈرشپ کے درمیان ایک چارٹر آف کرپشن سائن ہوا تھا اور کہا گیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے کیسز کو نہیں کھولیں گے, ہم آپ کے کیسز کو نہیں. لہٰذا جو دونوں کے بڑے تھے ان کو انہوں نے اس سے لے لیا اور کہا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے جو ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا. اب بھی یہ آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. تو میں نے تو کہا کہ آپ اپنے الائنس کا نام الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن رکھ لیں, اور اس بہانے ذرا تاکہ اس کے مقاصد بھی نام سے واضح ہو جائیں گے. جس طریقے سے پوری قوم اس وقت کرپٹ عناصر کے خلاف اکٹھی ہے اور متحد ہے, تمام یہ جو ٹھگز ہیں یہ قوم کے خلاف اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں. اور مطالبہ بڑا معصوم سا ہے کہ ہم نے پیسے بنائے, ہم نے ان پیسوں سے لندن میں, دبئی میں جائیدادیں خریدی ہیں, اب ان پیسوں کی پروٹیکشن کے لیے پاکستان کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور احتجاج کریں. ذرا خواہشیں چیک کریں اس معصوم سے ٹولے کی. اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے ان کی ایک ذہنی حالت ہے. تو جس طریقے سے پاکستان میں یہ جو مقدمہ آگے آیا ہے, جس طریقے سے باقی جو کیسز چل رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا وعدہ پورا کیا ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کے لوگوں سے کہ پاکستان کے بڑے چور جو ہیں وہ آپ کو جیل کے پیچھے ملیں گے, اور الحمدللہ آج اس میں کوئی 90% کامیابی ہو گئی ہے. 10% کامیابی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہمیں ملے گی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی اپوائنٹمنٹ, کوئی نیا کیس بنانا, کوئی منوور کرنا, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہم نے صرف آگے ایک کام کیا, ہم نے یہ کام کیا کہ جو تفتیشی ایجنسیز ہیں ان کو ہم نے آزادی دے دی. ہم نے کہا بھائی آپ جانے اور آپ کا کام جانے, یہ لوگ ہیں, یہ کیسز ہیں, یہ آپ کھلے ہیں, آپ اس کو دیکھ لیں, اگر آپ کی نظر میں بنتا ہے تو کر لیں, نہیں بنتا تو چھوڑ دیں. اور صرف آزادی دینے سے ایجنسیز کو, انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو صرف آزادی دینے سے یہ معاملہ یہاں پر پہنچا ہے کہ 90% یہ جیلوں میں چلے گئے. اب جو کہتے ہیں, ایک اور بھی بڑے ہمارے ہاں لکھنے والے ہمارے دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو دیکھیں 1 پارٹی سسٹم آ جائے گا. تو 1 پارٹی سسٹم سے بچنے کی پھر ایک ہی طریقہ ہے فی الحال جو لگ رہا ہے, جو ان کے حالات اور واقعات ہیں, کہ آپ پھر کرپشن کو لیگلائز کر دیں, کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی ہمیں کو حل نہیں سمجھ آ رہی. یا آپ ان کو NRO دینا پڑے گا آپ کو, یا پھر آپ کو کرپشن کو لیگلائز کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے کرتوت تو سب کے سامنے ہیں اور وہ سارے اس کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اب نیب کے اوپر ایک اہم ذمہ داری آج سپریم کورٹ نے سونپی ہے. سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ 2 ماہ کے اندر اس کی جو تفتیش ہے اس کو مکمل کر کے, کیونکہ FIA نے یہ جو بنیادی طور کے اوپر جو پرے کی تھی وہ یہ تھی کہ 16 جو نیب ریفرنسز ہیں وہ بنائے جائیں.
اب وہ جو ریفرنسز ہیں وہ بنانے کرنے وہ نیب کا کام ہے, نیب جانے اور ان کا کام جانے. میں آپ اور پاکستان کی پوری قوم, ہماری خواہش البتہ یہ ہے کہ جو یہ مقدمات شروع ہوئے ہیں کہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. پاکستان کے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس جو پچھلے 10 سالوں میں جو لیڈرشپ رہی ہے, انہوں نے جو پیسے بنائے ہیں وہ پاکستان میں آنے چاہیے. اور شہزاد صاحب نے ہمیں بڑا یقین تو دلایا ہے کہ یہ پیسے آ جائیں گے, اور اگر پیسے نہ آئے تو پھر شہزاد صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے. آپ اس کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں, یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے کہ آپ اس پہ پوری محنت کر رہے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں کو یہ ہمیں خوشخبری دینی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم پاکستان کے اندر ان معاملات کو ہم نے روکا ہے, اب انشاءاللہ پاکستان کے باہر سے بھی جو ہے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ واپس آئیں گے. جی شہزاد دھانی کتنا لگ گیا سر؟ دھان ابھی نہیں لگاتے ہیں, اس کو شروع کر رہے ہیں, کوشش تو ہے نہ لگے. میں جی تھوڑی سی چیزیں آپ لوگوں سے عرض کرنی تھی جو آج کا فیصلہ اس سے متعلق. دیکھیے آج تو سب سے پہلا کامنٹ یہ ہے کہ آج فیصلے کا وہی منظر ہے جو پاناما کا جب فیصلہ آیا تھا اور JIT بنی تھی تو ویسا ہی ایک منظر تھا, مٹھائیاں بھی بن رہی تھی کہ بلے بلے ہو گئی ہے. تو میں بڑا ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے توسط اپنے پیپلز پارٹی کے اور باقی وہ بھائی جو اس وقت بڑی ڈوٹیاں ڈال رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ آسان زبان میں سمجھا دوں, اس فیصلے کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے, کیونکہ اس کی وضاحت سب کے لیے بڑی ضروری ہے. آپ اگر اس سپریم کورٹ میں JIT پیش ہونے کے بعد جتنے جوابات داخل کیے گئے ہیں تمام متعلقہ پارٹیوں سے جو اس کے اندر ایسوسیٹ تھی, جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا یا جن کو نوٹس کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, ان کے 6 نکات تھے. اس پوری کسی ایک پارٹی نے بھی کسی اسپیسیفک ایلیگیشن کا کوئی جواب نہیں دیا. تمام کے جو دلائل تھے وہ یہ تھے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ من گڑت ہے, کنکاکٹڈ ہے, ملیشیس ہے, بدنیتی پہ مبنی ہے, من گڑت ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے, نیب کو نہ بھیجا جائے, اور یہ JIT کی رپورٹ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں. یہ میں ان کے الفاظ دہراؤں گا آپ کے آسانی کے لیے. اور آخر میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کی ہے. یہ تمام اعتراضات تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. ان میں سے ایک اعتراض بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر ایک اعتراض بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو یہ رپورٹ کی جگہ یہاں پہ کام ختم ہو جاتا. تمام اعتراضات کو ریجیکٹ کر دیا گیا. جو اس کیس کے اندر مین فگرز جن کے ساتھ جن کو کرمنلٹی اسیس کر دی گئی, الج کر دی گئی, اومنی گروپ, آصف علی زرداری, فریال تالپور, ملک ریاض, بحریہ ٹاؤن, گورنمنٹ آف سندھ کے تمام آفیشلز جو اس وقت جو کردار ادا کر رہے تھے. اگر مراد علی شاہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے یا چیف منسٹر تھے یا مشیر تھے, ان کا کردار اپنی جگہ برقرار ہے. اور جو الٹیمیٹ اس کا JIT کی اگر آپ رپورٹ کا سب سے آخری پیرا دیکھیں جس میں ان کی پریئر ہے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں یا ریکمینڈ کیا کر رہے ہیں, ان کی جو ریکمینڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس معاملے کو نیب کے پاس تفتیش کے لیے بھیجا دیا جائے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہی فیصلہ آیا ہے جو اس میں ریکمینڈیشن تھی JIT کی. اب وہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا بھی جو, کیونکہ ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں ہے, لیکن جو کورٹ سے رپورٹ ہوا ہے وہ بڑا مختصر. سب سے پہلے تو JIT کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تمام جو JIT کی فائنڈنگز ہیں انہیں نیب کو بھجوا دیا گیا ہے ود اے ٹائم لائن. پاناما کیس میں آپ نے دیکھا ٹائم لائن تفتیش کے لیے شاید 3 ماہ کی تھی, یہاں 2 ماہ کی ٹائم لائن دی گئی ہے. 2 ماہ کے اندر تفتیش مکمل کر کے. اچھا, اس معاملے کو اس طرح سے لائٹلی لیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا وہ ڈوڈیاں ڈال رہے ہیں. پہلے آپ کے خلاف JIT جو کہ ایک انکوائری ہوتی ہے, کرمنل پروسیجر سے باہر ہوتی ہے, وہ تھی. اب نیب کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت انویسٹیگیشن ڈائریکٹلی شروع ہو گئی ہے. انویسٹیگیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی کہ اس کے بعد یا پلی بارگین ہے یا ریفرنس ہے. تو اس سٹیج پہ آپ جا چکے ہیں, یہ آپ کا ایک سٹیٹ ایلیویٹ کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ ریکمنڈیشن کی گئی ہے. دوسری جو کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوا ہے وہ JIT کو کنٹینیو کرنے کا کہا ہے. فیصلے کا انتظار ہے, لیکن جو مجھے رپورٹ آئی ہے کہ JIT کنٹینیو کرے گی اور نیب کی تفتیش کو اسسٹ کرے گی. جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں, جن کے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے, ان تمام لوگوں کو جواب دینے کا حق حاصل ہوگا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک موقع اور دیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بات کا جواب تو کوئی نہیں دیا.
آگے سے الف لالوی داستان ضرور سنا دی کہ یہ ہے وہ ہے ایسے ہے، لیکن کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ جو اسپیسیفک ایلیگیشنز آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں یا جو اسپیسیفک ڈاکومنٹیشن ہے اس کا ایگزیکٹ جواب آپ کے پاس کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ دو چیزیں جس کے اوپر بہت زیادہ ڈول پیٹا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام نکالنے کا کہا ہے اور ان کا نام ECL سے نکالنے کا کہا ہے۔ جیسے فواد نے کہا، بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم سر آنکھوں پہ، حکومت پاکستان نے وفاقی کابینہ نے یہ نام JIT کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ڈالے تھے، عدالت نے حکم کیا نکال دیے جائیں گے، لیکن جو کرمنالٹی ہے اس کے اوپر سے یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو اس کے جواب دہی نہیں ہوگی۔ یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ JIT کی رپورٹ کے اندر سے نام نکال دیجئے، لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ رپورٹ کے اندر سے نام نکال دیا، لیکن جو رول آپ کو الج کیا گیا ہے اس رول کے لیے آپ کی جواب دہی ضروری ہے۔ کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب اگر چاہے گی تو انہیں بلا بھی سکتی ہے، یعنی کہ چیف منسٹر کے طور پہ انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے، ان کو سوال نامہ دیا جائے گا، وہ اپنا مدعا بیان کریں گے۔ اگر وہ اپنے رول کو ایکسپلین کر پاتے ہیں اور انویسٹیگیٹنگ ادارہ یعنی کہ نیب مطمئن ہوگا تو درست، نہیں ہوگا تو ان کے خلاف بھی ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ چیف منسٹر کو اس سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فاروق نائک صاحب کا نام ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا ہے، اس کی حد تک بھی میں عرض کرتا چلوں، امپریشن یہ دیا گیا جیسے کہ وہ پیسے کوئی فیس کی مد میں دیے گئے، لیکن اگر آپ JIT رپورٹ کی اس میں درجات میں جائیں تو وہ پیسے ان کے صاحبزادے کے اکاؤنٹ میں آئے۔ تو یہ چیز نیب ضرور انویسٹیگیٹ کرے گی کہ فیک اکاؤنٹ سے پیسے، آپ اگر وکیل ہیں تو کیسے آپ کے بچے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے، تو ہر معاملے کی جواب دہی نیب کے سامنے کرنی پڑے گی۔ دیکھیے اب جو سب سے ضروری بات ہے اس میں سمجھنے کی کہ جو، اور میں یہ صرف یاد دہانی یا یادداشت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کے اندر اس JIT کی رپورٹ کے 131 صفحات اور جس کے ساتھ 1000 صفحات کے انیکسز جو کہ ثبوت کے طور پہ لگائے گئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں آیا ہے، اور وہ جواب اب نیب کے سامنے ان کو دینا پڑے گا، اور اگر وہ اس کا کوئی جواب نہیں بن پائے گا تو پھر آپ کے اوپر ریفرنسز فائل ہوں گے۔ اور جواب کیوں کر بن پائے گا؟ کیونکہ یہ دیکھیے اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے۔ آپ شروع ہوں گے، سب سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ ایک ان ایکسپلینیبل گروتھ بیریا ٹاؤن کی کراچی میں کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر جو کک بیکس دیے گئے ہیں اربوں روپے کے اندر سے دیے گئے ہیں، ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بینیفٹ بھی ٹرانسفر ہوا ہے۔ پھر سرکاری زمین کے اوپر قبضہ اور اسے اپنے فیورٹ لوگوں کو دے دینے کا جو الزام ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسپیسیفک اس کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں، 362 ایکڑ پاکستان اسٹیل مل کی زمین اٹھا کے آپ نے دے دی، جس سے 4.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ 7 ایکڑ پرائم لینڈ ہے گلستان جوہر کی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مندر کے پلاٹ، لائبریری کے پلاٹ، جمنیزیم کے پلاٹ، ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد قبضہ، بکروں کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ مطلب صدقے کا جواب ان سے کیسے لیں گے؟ لیکن